بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے ورکرز نے تاریخ رقم کی ہے۔ تمام تر حکومتی ہتھکنڈے ناکام ہوئے ہیں اور اب نون لیگ کے مختلف رہنما اپنی ناک رگڑ رگڑ کر جس طرح شکست کا اعلان کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کو تانے بھی دے رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اصل جو چھپی کہانی ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے بھی دو ٹوک پیغام دیا ہے، کمپنی یہی چلے گی، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف آپ کو علم ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت جو ہے، لیاقت چٹھا، وہ جب سے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ اور سکندر سلطان راجہ کے خلاف بیان دیا وہ سین سے غائب تھے، لیکن اچانک ان کی انٹری ہوئی ہے اور سارا جو ملبہ ہے انہوں نے کس طرح جنرل ریٹائر فیض حمید پہ ڈالا ہے، اس حوالے سے بھی آج ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کراچی میں تقریباً 100 تاجروں کے ساتھ ملاقات کی ہے اور وہاں پر جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ گفتگو کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ شب جس طرح تحریک انصاف کے ورکرز پورا دن لڑتے رہے، پولیس کی فسطائیت کا مقابلہ انہوں نے بڑا بھرپور انداز میں کیا۔ پولیٹیکل ورکرز جس طرح تیزی کے ساتھ ایک ہفتے کے بعد اگلے ہفتے پھر نکل کے آ رہے ہیں، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے اندر یہ ان کی لازوال قربانی ہے، ورنہ ہر ہفتے مختلف اضلاع سے لوگوں کو نکالنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان کی جو محبت اور پیار ان کے ذہن کے اندر ہے، یقینی طور پر جو دل و دماغ کے اندر بسا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے وہ نکل رہے ہیں۔ کل علی امین گنڈا پور کی جس انداز میں واپسی ہوئی تو میں نے اس پہ تنقید کی، بہت سارے لوگوں نے اس نقطہ نظر کو سپورٹ نہیں کیا، لیکن اس وقت جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو واپس جاتے ہوئے خطاب کرنا چاہیے تھا اپنے کارکنوں سے، لیکن وہ خطاب چونکہ اس وقت تک نہیں آیا تھا اور ہم نے جو گروپ تھا خیبر پختونخوا کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو بھی اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد چونکہ ان کی گفتگو اس مجمع سے آ گئی کہ ہم کیوں واپس آ رہے ہیں، تو یہ ان کا فیصلہ درست ثابت ہوا ہے۔ اور اب مختلف دوستوں نے میرے ساتھ رابطہ کر کے پوری صورتحال جو کلیئر ہوئی اور جو پروگرام تھا پنڈی کے اندر میں خود دیکھ کے آیا تھا، چونکہ میں علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ تھا اسی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ سارا معاملہ چونکہ کلوز ہو گیا تھا، تو اس تناظر کے اندر وہ چونکہ گفتگو کی گئی تھی تو اس وجہ سے میں یہ وضاحت دینا ضروری سمجھتا تھا۔ اب معاملہ اس طرح ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی آپ کو علم ہے کافی عرصے سے غائب ہیں، اور لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بھئی قاضی فائز عیسیٰ آپ پہ اس نے الزام لگایا تو آپ اس کو پروڈیوس کریں تاکہ اس کو کہیں کہ ثابت کریں، اور یہ جو دھاندلی ہوئی فارم 47 والا سارا سین آیا ہے یہ دراصل آپ پہ اور سکندر سلطان راجہ پہ الزام لگا ہے، تو لیکن قاضی صاحب اس وقت سے خاموش ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے اوپر کئی دفعہ انہوں نے اظہار کیا کہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا، لیکن انہوں نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ وہ بندہ کدھر گیا ہے۔ اب ذرائع کے حوالے سے ہی ان کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے، اور خبر جو ہے وہ بڑی عام ہے، اور خبر جو ہے وہ دینے والے وہ ایک ایسا کردار ہے جو عمران خان کے بڑا مخالف ہے لیکن طاقتور حلقوں کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے، اور جو اگلی ساری فلم ہے وہ بھی اس کے اندر جو بیانیہ بنایا جائے گا، جو ساری صورتحال ہوگی، یعنی بچے کو پتہ ہے کہ یہ فارم 47 پہ آئے ہیں، کس طرح دھاندلی کی ہے، لوگ اس کے عینی شاہد ہیں، لوگوں نے ووٹ کس کو دیا، لیکن پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بے وقوف بنا لیں گے۔ لیکن بہرحال یہ ایک خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ محسن بیگ نامی بڑا عام کردار ہے جو رجیم چینج سے پہلے بڑے جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو تھے، عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے اندر محسن نقوی اور یہ محسن بیگ نامی جو کردار ہے یہ پہلے سے ان کو بڑی اطلاعات تھی، معلومات تھی، اور جو نئے آرمی چیف صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ ایک تصویر بھی ان کی لگائی گئی تھی کہ یہ کوئی تعلق واسطہ پیار محبت ان کا بڑا پرانا ہے، تو لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور یہ خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ راولپنڈی کے سابق کمشنر لیاقت چٹھا نے کورٹ مارشل کا سامنا کرنے والے جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف بڑی گواہی دے دی ہے۔ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لیاقت چٹھا کو ٹرائل کے دوران فیض حمید کے سامنے بھی لے جایا گیا تھا
اور انہوں نے ان کے سامنے یہ بڑا اعتراف کیا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات اور راولپنڈی سے نون لیگ کے ہارنے اور نتائج تبدیل کرنے سے متعلق جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی وہ بھی جنرل ریٹائر فیض حمید کے کہنے پر کی تھی، ورنہ ان کے پاس اس کے حوالے سے کوئی شواہد نہیں تھے۔ یہ انکشاف بھی سامنے آیا ہے کہ فیض حمید نے انہیں بتایا تھا کہ نومبر 2024 میں وہ صدر پاکستان ہوگا اور پھر عمران خان کو جیل سے نکال کر وزیر اعظم بنوا دے گا۔ دوران ٹرائل یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عمران خان کے اقتدار سے ہٹتے ہی احتجاج، جلسوں اور ہنگاموں کی ایڈوائس بھی جنرل فیض نے ہی دی تھی تاکہ ملک میں عدم استحکام رہے، جبکہ اس وقت جو تحریک انصاف کے احتجاج کی پالیسی چل رہی ہے اس وقت اس کا ماسٹر مائنڈ بھی یہی تھا تاکہ حکومت اور فوج پر دباؤ رہے۔ یہ سب ریکارڈ سے ثابت بھی ہو گیا ہے۔ بہت سے عہدوں کی امید لگائے بیٹھا تھا، بہت سے لوگوں کو لالچ دے رکھا تھا، مگر وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو یہ بریکنگ نیوز دی ہے جی، جو محسن بیگ نامی ایک مشکوک کردار جو طاقتور حلقوں کا جس کو چہتا سمجھا جاتا ہے، لیکن بعد میں جو نگران وزیر اعلیٰ اور سارے عہدے تو محسن نقوی لے گیا تھا چونکہ اس کی خدمات ذرا زیادہ تھی۔ تو اب جو لیاقت چٹھا ہے اس کا وہ جو بیان تھا فارم 47 کے ذریعے نون لیگ کو جتوانا، اس کو اب یہ نیا انداز کے ساتھ مارکیٹ کے اندر جو ہے یہ پھینکا گیا ہے۔ اچھا، اب آپ کو علم ہے علی امین گنڈا پور نے انقلاب کا اعلان کیا ہے، جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جب ہم آتے ہیں گولیاں چلاتے ہیں۔ یہ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت یہ سب ہمارے ہیں، پاکستان کے رہنے والے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے، اب جرگے ہم بلائیں گے اور انہوں نے کہہ دیا ہے، اور اس کے بعد اگر ہمارے اوپر 1 گولی چلائی گئی تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے۔ یہ ہم مقابلہ اس انداز میں کریں گے۔ لیکن دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، اور وہ چونکہ پتہ چلتا ہے جو یہ چہتے صافی ہوتے ہیں وہ ایک جو بیانیہ بنا رہے ہوتے ہیں ان کو جو کچھ فیڈ کیا جاتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت تک وہ یہ بتاتے ہیں کہ کمپنی یہی چلے گی، یعنی حکومت یہی رہے گی، ہلکا پھلکا احتجاج یہ چیزیں ہوتی رہیں گی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور یہ چیزیں چلیں گی۔ میں آپ کو انصار عباسی انہوں نے یہ خبر دی ہے اپنے ذرائع کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حالانکہ کل کا جو احتجاج ہے وہ ایک ایسا ٹریلر ہے جس نے ہلا کے رکھ دی ہے اقتدار کے ایوانوں کے اندر، اور اب آواز باختگی کے اندر ادھر ادھر کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ وہ انصار عباسی یہ لکھتے ہیں کہ عام ترین لوگوں کو یقین ہے، اب عام ترین کون ہے بھائی؟ اسٹیبلشمنٹ، سیدھا وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ موجودہ نظام جاری رہے گا اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی مدت پوری کرے گا۔ ایک ذریعے کا کہنا تھا کہ آپ یقین رکھیں، یعنی وہ جو ذریعے ہیں وہ انصار عباسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ یقین رکھیں کہ حکومت اپنی مدت مکمل کرے گی اور کسی کو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عوام کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ بھئی اس کا دوسرا معنی کیا ہے؟ یعنی کھاؤ قبائل جو ہے ان کو مسلط رکھنے کے لیے اس عوام سے جنگ بھی لڑنی پڑی، تو جیسے کل پنجاب پولیس نے لڑی ہے۔ تو یہ تو بڑا افسوسناک ہے جو انصار عباسی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معاشی بحالی کے لیے نظام کی حمایت اور تسلسل کو یقینی بنانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ معاشی بحالی، سبحان اللہ۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ جس تبدیلی کا انتظار تھا وہ آ چکی ہے اور آپ کو معیشت سمیت تمام شعبوں میں بہتری نظر آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے، ذریعے کا کہنا تھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر ذرائع کے مطابق عام لوگوں کو یقین ہے کہ ملک کے معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے اور اقتصادی سلامتی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی۔ اب یہ سیدھا سیدھی دھمکی کہہ لیں انصار عباسی کی زبان میں کہ وہ جو بھی کہہ لیں۔ ذرائع نے دی نیوز کو جو کچھ بتایا اس کے پیش نظر پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح صفائی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ عام ترین لوگوں کو اعتماد پی ٹی آئی کے اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ نئے چیف جسٹس پاکستان کے آنے کے بعد شہباز شریف کی حکومت قائم نہیں رہے گی، یعنی اگر نیا چیف جسٹس آ بھی گیا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، فارم 47 محفوظ ہے، وہ نہیں کھلے گا۔ اور وجہ کیا ہے؟ ممکن ہے جو آئینی پیکج ہے، آئینی عدالت ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو ادھر کرنا، یہ سارا اس پلان کی طرف بھی اشارہ ہے۔
اس بات سے شہباز حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی طرح کی رسہ کشی کا تاثر بھی زائل ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کی دوران تشکیل دی گئی قومی سلامتی پالیسی میں اقتصادی سلامتی کو پاکستان کی قومی سلامتی کے بنیادی اصولوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، اور یہ یعنی سیاسی یہ نظام چلے گا، استحکام آئے گا، معاشی استحکام، یعنی عجیب بات ہے۔ یعنی ہم نے تحریک انصاف سے معاملات بھی سیٹل نہیں ہوں گے اور یہ بڑی بہتری آئے گی۔ یہ کیسا خواب ہے، یعنی کیسا خواب ہے جو 1 سال 1.5 سال سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی پرسوں کراچی کے اندر تقریباً 100 سے زائد جو تاجر ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اب یہ اندازہ کریں، اس وقت بھی یہ بات ہم کرتے تھے، یہ ملاقاتیں پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے، لیکن بہرحال ہماری فوج سارے کام زبردست طریقے سے چونکہ کر رہے ہیں، اور یہ نکھٹو نیل ٹولہ جو اس وقت پاکستان پر مسلط ہے، ان کا بوجھ بھی جو ہے وہ ضرور اٹھانا پڑے گا، چونکہ یہ جو بوجھ ہے یہ بڑا ہی عام ہے، یعنی یہ اب اس کو پھینک بھی نہیں سکتے۔ اچھا، اب یہ جو گفتگو کی ہے آرمی چیف نے، یہ بڑی عام ہے۔ یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو پچھلا 1 سال سے بتایا جا رہا تھا کہ 100 ارب ڈالر پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے گی، لیکن وہ انویسٹمنٹ تو نہیں آئی، وہ صرف وہ پنجابی میں کہتے ہیں لارے لپوں تک رہا ہے۔ اور جو گفتگو یہاں آرمی چیف نے کی ہے وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ فلاں کمپنیز بھی جو بیرون ملک ہیں وہ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں، لیکن آپ مقامی تاجر اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو ملک کا ظاہر ہے انہوں نے یہ یقین دلایا کہ کوئی سیاسی عدم استحکام بھی نہیں ہے، معاشی معیشت بہتر ہوگی، یہی کمپنی چلنی ہے، سسٹم یہی چلے گا اسی طریقے سے۔ تو اب چونکہ الزام یہ ہے اسٹیبلشمنٹ پر کہ یہ کھاؤ قبائل جو ہے ان کو زبردستی پاکستان پر یہ انہوں نے گند کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس گند کے ٹوکرے کو اٹھا کے پھینک سکیں، چونکہ عوام تو ان سے نفرت کرتے ہیں، عوام کے تو یہ نمائندے نہیں، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ بات بالکل ایک ثابت شدہ ہے، جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، اور جنہوں نے دھاندلا کیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے قوم کے مینڈیٹ پر، تو وہ بھی جو ہے وہ یعنی یہ تاریخ کے اندر کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے۔ اچھا، اب خبر یہ ہے کہ آرمی چیف نے بھی سدرن اور نادرن پنجاب 2 صوبوں کی تشکیل کی ایک تو حمایت کر دی ہے۔ پنجاب کو 2 صوبوں میں تقسیم کرنا یہ ایک پرانا آئیڈیا ہے، لیکن اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے نہیں مانتے۔ وہ اکثر ایسے ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اتنا بڑا پنجاب ہے پھر ہماری چودراہٹ، حالانکہ صرف یہ 2 صوبے نہیں ہونے چاہیے، ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہیے، اور وہاں پہ ہائی کورٹس ہونی چاہیے پراپر۔ یہ جو کیسز ہیں یہ سالو ہو سکتے ہیں، اور ڈسٹرکٹ کے لیول پر ہائی کورٹس ہونی چاہیے، لیکن یہ تو ابھی ایک صوبے پہ مر رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا ہے ہمارا دل کراچی کے لیے دھڑکتا ہے۔ کراچی میں تاجروں سے یہ گفتگو کی ہے انہوں نے، پاکستانی تاجر بیرون ملک رکھا پیسہ واپس لائیں، یہ آرمی چیف صاحب نے ان کو کہا ہے، اور کاش یہ کسی میٹنگ کے اندر، اب تاجروں نے پتہ نہیں یہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، وہ کہتے کہ آرمی چیف صاحب یہ جو آپ نے وزیر اعظم اور صدر رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی کہیں کہ وہ اپنا جو دبئی اور لندن اور پاناما اور آگے پیچھے پیسہ ہے وہ لائیں، تو ہمیں تاکہ یقین تو ہو کہ یہ پاکستان جو ہے وہ ان کو بھی یقین اس پہ ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کراچی میں 100 سے زائد تاجروں کی 4.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے۔ تاجر بیرون ملک رکھا گیا اپنا پیسہ واپس لے کر آئیں۔ بیرونی سرمایہ کار اس وقت پاکستان میں پیسہ لگائے گا، اس وقت پاکستان میں پیسہ لگائے گا جب مقامی سرمایہ کار انویسٹمنٹ کرے گا، باہر رکھا پیسہ ملک واپس لانے کے لیے ایمنیسٹی اسکیم دی جائے، یہ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے تاجروں کو آئندہ سال شرح سود سنگل ڈیجٹ میں لانے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ ملک میں انتظامی معاملات بہتر کرنے کے لیے ملک میں نئے صوبے بننا چاہیے۔ آرمی چیف نئے صوبے بنانے کے حوالے سے سیاسی قیادت کے ساتھ ڈائیلاگ ہو رہے ہیں۔ نئے صوبے یہ انہوں نے بتایا جی یہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے، جو صوبہ بنانے ہیں پنجاب کے 2 صوبوں کا نام سدرن اور نادرن پنجاب رکھ لیں۔ ہمارا دل کراچی کے لیے دھڑکتا ہے۔ آرمی کے کاروباری ادارے 400 ارب کا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کراتے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ ادارے ان کی ضرورت کیوں ہے، یہ لوگ سوال تو اٹھاتے ہیں۔
تو آرمی چیف نے بہرحال تاجروں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو اپنا بیرون ملک سرمایہ ہے وہ لے کر آئیں، لیکن عوام یہ سمجھتی ہے کہ آل زردار اور آل شریف وہ اگر اپنا سرمایہ یہاں پر لے کر آئے گی تو پھر ہی اصل میں یقین ہوگا کہ اس پاکستان کے اندر جو ہے ان کا بھی پاکستان پر اعتماد ہے۔ اگر صدر اور وزیر اعظم کے خاندانوں کا اور کاروبار اور ان کے بیرون ملک ساتھیوں اور یہاں سے ابھی بھی کھینچ کے لے جانے کے اندر کوششیں کر رہے ہوں تو یہ تاجروں کو میرا خیال ہے کہنا اس کا کوئی زیادہ افیکٹو تو نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ طاقت کے زور پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں اور کیا یہ اس حوالے سے کیا جو ہے وہ امیج ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔